خوش آمدید۔ ایک بہت قیمتی شے کو ہم مسلسل ضائع اور برباد کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور وہ شے ہے وقت۔ ہم وقت کو برباد کرتے ہیں اور جواباً وقت پھر ہمیں برباد کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے کیا؟ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے دشوار ہے۔ جب سے انسان اس زمین پر آیا، اسی بنیادی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ وقت کیا ہے۔ ہم کبھی اپنی گھڑی کو دیکھ کے وقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر گھڑی ہم سے لے لی جائے تو پھر ہم وقت کا تعین کیسے کریں گے؟ باہر نکل کے دیکھیں گے موسم، دن، رات، ستارے، سورج کیسے جا رہا ہے، لیکن اندازہ لگا کر ہم پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو تہخانے میں ڈال دیا جائے جہاں روشنی نہ پہنچے، کئی دن تک اس کو وہاں رکھا جائے، تو پھر ہمیں گزرتے وقت شب و روز، ماہ و سال کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وقت کیا ہے؟ اسے سمجھنا اور فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہم نے اپنے شام و سحر میں اسے تقسیم کر رکھا ہے، موسموں میں اسے بانٹ لیا ہے، لیکن یہ سب موسم، یہ دن رات، یہ گھڑی، صبح شام، سردی گرمی، بہار خزاں، یہ سب تو سورج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے سورج کے دم سے ہیں۔ تو پھر وہ جو کائنات سورج کے اثر سے باہر ہے، بلکہ اصل کائنات تو ہے وہی، سورج تو اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ یہ ماورائے شمس و قمر جو جہاں ہیں، وہاں پر تو دن اور رات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہاں وقت تو ہے۔ تو پھر پیمانہ کیا ہے؟ کیا پیمانہ ہے جانچنے کا؟ یہ وقت کا اب آغاز کب ہوا اور اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ اور جب وقت نہیں تھا، یعنی وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ کون سا وقت تھا؟ اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کون سا وقت ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد کون سا وقت ہوگا؟ یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی، لیکن وہ قدیم جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد بھی رہے گا۔ وقت کو بڑا مشکل ہے کہ ہم فانی ثابت کریں، یہ کہیں کہ وقت فنا ہو سکتا ہے۔ اس کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند ایام گزارنے کو، جو تھوڑا سا ادھار ہمیں چند روز، چند ایام ہمیں گزارنے کو یہ وقت دے دیتا ہے، اور اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ ہم وقت کو بچاتے ہیں، کبھی ہم اس وقت کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، وقت ہمیں تھوڑا سا حصہ دیتا ہے، اسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ہمارا تھوڑا سا حصہ ہے وہ کتنا ہے، وہ کتنا وقت ہے، اور وہ اچانک کس وقت ختم ہو جائے گا، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اب انسان کو جب یہ نقطہ سمجھ آتا ہے، اس پہ یہ راز کھلتا ہے، تو شاید وہ ہنستا ہے، لیکن پھر ایک بھیگی، ایک روتی ہوئی آنکھ کے ساتھ، کہ وقت کا ختم ہونا سفر کا طے ہونا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ ختم ہو جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے۔ وہ وقت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا سفر۔ انسان وقت کے تیز گھوڑے پہ سوار ہو کے سمجھتا ہے کہ منزلیں تیزی سے، برق رفتاری سے طے ہو رہی ہیں، وہ بھاگتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، کامیابیاں جو اس قدموں تلے اس کے روند رہی ہیں، اور فتوحات کے ہر طرف جھنڈے وہ گاڑ رہا ہے، لیکن آخرکار یہ گھوڑا اچانک اپنے سوار کو میدان میں بے یار و مددگار پھینک کے غائب ہو جاتا ہے، نئے سوار کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اب وقت کسی ایک کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، اور قافلہ چلتا رہتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، صدیاں گزر گئیں، اور ان تمام صدیوں میں وقت پہ علماء، صوفیاء، سائنسدانوں نے، فلسفیوں کی یہ بحث جاری ہے کہ وقت حادث ہے یا قدیم، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو ہمیں لامحدود وقت نے، بہت بڑا جو وقت ہے، اسے جو تھوڑا سا ہمیں حصہ دیا، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جو زندگی بن گئی ہماری، یہ بتائے بغیر کہ وہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس، وہ اس نے نہیں بتایا کہ کتنا حصہ ہمیں دیا ہے، کتنا پورشن ہے ہمارے پاس۔
دن ہیں، گھنٹے ہیں، ایام ہیں، سال ہیں، تو پھر ہمیں اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت ہم نوکری کر لیتے ہیں، کچھ وقت فروخت کر دیتے ہیں، کچھ غلامیوں میں آزادیاں اور کچھ آزادیوں میں غلامیاں تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں، کچھ سلیقہ، شعور، ڈسپلن، پرنسپلز سیکھتے ہیں کہ کیسے گزارا جائے اس وقت کو، اور جب ہم اس کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وقت کو کیسے گزارنا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وقت ہی ختم ہو گیا، ہم خود لا حاصل بے مقصد ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو خرچ کر دیا وہ کر دیا، جو بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ گویا یہ وقت ہمارے ارادوں، منصوبوں، ان کو ہمارے وجود کے ساتھ ریت کی دیوار کی طرح اس طرح گراتا رہتا ہے کہ پھر ہم اس واردات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ جن لوگوں نے اپنا وقت خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا، وہ اکثر اس مستقبل کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور زندگی جو تھی، جو وقت کا وہ حصہ جو ہمیں ملا تھا، وہ ایک تکلیف دہ ماضی بن گئی، اور ان کی نگاہیں دلکش مستقبل پہ جمی رہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہوتا ہے ویسے، کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، ایک نامعلوم حسین مستقبل کا انتظار، کبھی ہوگا کبھی آئے گا، خوابوں کے خوبصورت آئینوں سے دلکش مناظر دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں، پلان کرتے رہیں، لیکن حقائق کا کنکر جب ان آئینوں پہ پڑتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ہر خواب ایک بھیانک تعبیر دے کے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کی قیمت اپنے وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت، اس کا حساب کتاب، اس کا لین دین کسی اور وقت میں ہوگا۔ اس وقت میں اس وقت کا حساب نہیں ہوگا، اس وقت کا حساب کسی اور وقت میں ہوگا، اور تب اس تمام وقت کا حساب لیا جائے گا جو اس نے ان چند لمحوں کا ادھار ہمیں زندگی کی صورت میں دیا تھا۔ وقت کا یہ حصہ جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، وہ وقت کے ایک اور بڑے حصے کی طرف کا سفر ہے، اور زندگی ایک ہی ہوگی، زندگی ایک ہی ہوگی، تھوڑا سا پورشن ادھر، تھوڑا سا پورشن آگے ہمیں وقت نے دے دیا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے، پیغمبر، علماء، فقہاء، اولیاء، فلسفی، وہ ہمیشہ وسیع کائناتی عظیم تخیل کے مطابق کام کرتے رہے۔ اس گھڑی پہ اس کی لڑکتی ہوئی جو سوئیاں ہیں، ان پہ وہ محتاج ہو کے انہوں نے زندگیاں نہیں گزاری۔ انہوں نے اپنے زمانے سے، وہ جس دور میں رہے، انہوں نے اپنے وقت کی قیمت وصول نہیں کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ ہر زمانے کو اپنا زمانہ کہتے رہے، اور وہ بن گیا۔ تبھی کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بقا ان کو فنا سمجھ کے فراموش نہیں کر سکتی۔ وقت نے انہیں اپنے ساتھ ملایا، ان کا ہاتھ تھاما، اور وقت انہیں لے کے چلتا رہا۔ وہ جو حصہ تھا ان کی زندگی کا تھوڑا سا، وہ ختم بھی ہو گیا، لیکن وقت ان کو ساتھ لے کے چلتا رہا۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ انسان وقت ہو جائے تو وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وقت تو ہمیشہ رہتا ہے، اور وقت انسان ہو جائے تو انسان تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو وقت بھی، اگر وقت انسان ہو جائے تو وقت بھی کسی بھی لمحے وقت ختم ہو جائے گا۔ جب وقت کی آپ پیمائش نہ کریں، یا نہیں تھی، یہ گھڑیاں نہیں تھی ہمارے پاس، تو انسان نے اسے اس طرح سے تقسیم کر کے برباد نہیں کیا تھا اس وقت۔ یہ 15 منٹ، یہ 20 منٹ، یہ آدھا گھنٹہ، یہ 2 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ، یہ 45 منٹ، یہ سوا گھنٹہ نہیں۔ پھر وہ اس نے کیا کیا انسان نے کہ خود کو ان مشینوں کا محتاج کر کے اپنی عمر، اپنا وقت اس نے گھٹا دیا۔ ان سب مشینوں کے بغیر وقت بڑا وسیع ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پابند ہو گیا۔
منٹوں کا، سیکنڈز کا، مائکرو سیکنڈز، گھنٹے، کیلنڈر، کون سا وقت ہو رہا ہے، کون سا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے اٹھو، جلدی سے بھاگو، دوڑ لگاؤ، بس پڑھائی ختم، کتاب بند کرو، کتاب کھولو، وہ پابند ہو گیا۔ اور باقاعدگی کی، یہ جو اس کو باقاعدگی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈسپلن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو باقاعدگی کی اس وبا نے شاید سب کو بیمار کر دیا کسی اور انداز میں، اور انسان بھول گیا کہ وقت وقت ہے، وہ گھڑیوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر آغاز سے وہ آزاد ہوتا ہے اور انجام سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ انسان کو یقین ہے کہ یہ تیزی کا وقت ہے، تیزی کا دور ہے، اور فاسٹ فوڈ، یعنی کھانے کو بھی فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، ترقی کا زمانہ ہے، ٹیلی فون بھی ٹیلی فون نہیں ہے، اسمارٹ فون ہے، ہر شے بھاگ رہی ہے، تیز ہے، گردش زمان و مکان تیز ہیں، انسان خود بھی ایک مشین بن چکا ہے، روبوٹ ہے، بلکہ مشین کا ایک پرزہ ہے، مشین کی طرح اٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، الارم لگا دیا، سو گئے، الارم ایک تیز رفتاری میں اس نے لامحدود فاصلے طے کرنے ہیں، دوڑنا ہے، لیکن وقت محدود ہے، اس لیے وہ اور تیز دوڑتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان یہ بات جانتا ہے کہ اسے جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کہیں جلد پہنچنا ہے، کہاں پہ، لیکن وہ یہ نہیں جانتا، پھر وہ منزل کا تعین ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ اور بہت تھوڑا سا وقت کیسے بن گیا؟ یہ گھڑیوں کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ جو باقاعدگیاں آ گئیں ذہن میں، اسی وقت پڑھنا ہے بس، اس کے بعد نہیں پڑھنا، اسی وقت سونا ہے، اس کے بعد آرام نہیں کرنا۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ منزل کا تعین کیسے کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت جلدی میں ہے، بہت کچھ کرنا ہے اسے، جلدی جلدی تیزی کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، پیسہ خرچ بھی کرنا ہے، عہدے بھی حاصل کرنے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، اسے اپنی پوری زندگی مکمل کرنی ہے، کئی فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں ریس اگینسٹ ٹائم، جو ایک وقت، ایک مقرر عرصے میں اسے جلد سے جلد بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ بناتے 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 بہت سی چیزوں کو ساتھ ساتھ بگڑتا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ جو زندگی ہے یہ کسی بھی لمحے ہاتھ سے ایک پرندے کی طرح اڑ سکتی ہے۔ یہ حقیقت کہ وقت محدود ہے انسانوں کو جلد باز بنا دیتا ہے، اور وہ آہستہ روی، وہ سکون، وہ میانہ روی، اس کو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ دوڑتا ہے، دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن پہلے جیسے بات کی کہ کہاں جانا ہے، کہاں بھاگنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اسے اندازہ نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں اس کو چھوڑ تو یہ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے، وہ یار یہ اس کو بھی دیکھتے ہیں نا، اس کاروبار کو شروع کرتے ہیں، وہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ اب فطرتاً جلد بازی 30 دن بعد طویل انتظار اور محنت کے بعد اسے تنخواہ ملتی ہے، لیکن پھر وہ ایک ہی روز میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہے، جلد بازی، اور پھر وہی انتظار کہ 30 دن گزریں گے تنخواہ ملے گی، تنخواہ کے علاوہ آمدن کا انتظار۔ انسان بھاگتا ہے جیسے اس کے اندر آگ سی لگی ہو، تو تیزی ہو، فائر ہے، جب خطرہ اندر ہو تو باہر کی رفتار اسے کیسے ڈالے گی؟ یہ تیز رفتاری جو ہے، یہ جلد بازی، اسے ہی شاید وہ ترقی کا نام سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوڑ میں پھر وہ اتنا زیادہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہ خود پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ ہر شے جو کچھ عرصے تک بہت قریب تھی، وہ تیز رفتاری کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں نا، یہ جہاز، دبئی سے ہمیں لندن جانا ہے، لندن سے نیو یارک جانا ہے، یا پھر یہ کہ ٹرین میں بیٹھو کراچی، فوراً لاہور، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے ادھر ہائی وے پہ چڑھنا ہے، ادھر بھاگنا ہے، ادھر جانا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب اس تیزی کے بعد تو آخر میں پھر قبرستان ہی رہ جاتا ہے نا۔ جیسے ایک سزا کے طور پہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اس وقت، جس وقت میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، ایک سزا کے طور پہ کوئی ٹھہراؤ سا آ گیا ہے، اور جہاں پہ کوئی پڑاؤ نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں پہ حکم آ گیا ہے کہ قیام کیا جائے، رک جائیں۔ جہاں آدمی ایک
लम्हे को भी ठहरने के लिए तैयार नहीं था, अब है कि इधर ही बैठ जाएं। ये हुक्म आ गया है कुदरत की तरफ से। ज़मीन से आसमानों के फासले तय हो रहे थे और आसमान को जो है वहाँ से चाँद, सूरज, सितारे, उनको ज़मीन पे लाने की तैयारी हो रही थी। अचानक सब कुछ रुक गया। वो मयाना रवि, वो सुकून, वो आजिज़ी जिसके लिए इंसान बिल्कुल तैयार नहीं था, वो दूसरों से ही नहीं बल्कि अपने आप से भी दूर हो रहा था। लेकिन अचानक कुदरत ने सब कुछ वापस ले जाने पे मजबूर कर दिया। घड़ी वड़ी उतार के रख दो साइड पे। ये जा रही प्लानिंग, लंबे चौड़े सफ़र करने थे, ये करना था वगैरह, सबको रोक के ज़रा रुक जाओ। इस वबाई मर्ज के बाद पैदा होते हालात ने और उसके लिए ये समझना इंसान के लिए किस कदर मुश्किल है कि बरसों की मुसाफतें, बहुत सारी प्लानिंग जो उसने करनी थी मिनटों में, वो अब मुश्किल और नामुमकिन हो चुकी हैं। सारी साइंस और मईशत की तरक्की बेजहत और बेसिमत कहीं दौड़ा रही थी और अब ये राहें अब उसे किन मंजिलों की तरफ ले जाएंगी वो नहीं जानता। वो पहले भी नहीं जानता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं जानता। वो चाहता है कि फरार हासिल करे, लेकिन अब फरार भी मुमकिन नहीं। और सिर्फ ये बात समझना दुश्वार कर दिया गया है कि अपनी तेज़ रफ्तारी से अपने असल सफ़र से आप भटक गए थे, उस पर वापस आ जाएं। कुदरत वापस लाइए असल सफ़र पे। दस्तूरे हयात की जो असास है वो माजी के बड़े इंसानों ने रखी थी। उस इमारत को, उसकी बुनियाद को कायम रखें, उसे हम गिराने जा रहे थे, क्योंकि अगर वो गिर गई तो फिर वो इख्तिताम तहज़ीब होगा। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होता हूं।